الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اور یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو گم ہو گیا تھا. اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. فلما جہزهم بجہازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والوں، تم لوگ چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے. قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے اونٹ سامان انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. انہوں نے کہا کہ اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کے سامان سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، سوائے یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہی ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا
واللہ اعلم بما تصفون۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی چور بھی، اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر برداشت کرنے لگے، صبر و تحمل کرنے لگے، خاموش ہو گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گئے کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ کے سامنے مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی قدر، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ محترم سامعین، الحمدللہ آج سورۃ یوسف کا 10واں حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے آئے، اس وقت ان کے ساتھ بنیامین نہیں تھے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسے بھی ان کی بوریوں میں بند کر کے اور 5 من فی ساتھی کے حساب سے گندم ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب جب دوسری دفعہ یہ لوگ آ رہے ہیں، بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی تھے، دوسرے ستیلے بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیوی تھی، ایک بیوی سے بنیامین اور یوسف علیہ السلام، اور دوسری بیوی سے دوسرے 10 بیٹے تھے، تو کل 12 ہو گئے۔ یہ 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ اب حضرت بنیامین بھی ان کے ساتھ آئے۔ جب ان کے ساتھ آئے، یوسف علیہ السلام بنیامین کو علیحدہ کمرے میں لے گئے، جا کر ان کو ساری باتیں بتا دی کہ میرے بھائی تُونے گھبرانا نہیں ہے، یہ جو عزیز مصر ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، میں وہی تیرا سکا بھائی ہوں۔ بہت خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد اپنے گھریلو حالات بتانے لگے۔ بنیامین نے اپنے ابا کا سارا حالات بتائے اور پھر اپنا تذکرہ کیا کہ میرا بھائی کسی بہانے سے تو مجھے یہاں اپنے پاس رکھ لے، یہ بہت تنگ کرتے ہیں، راستے میں بھی مجھے بہت تنگ کرتے آئے ہیں، اب واپسی پر بھی مجھے تنگ کریں گے، میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا چلو اس طرح تو میں رکھ نہیں سکتا، تو ایک طریقہ کرتے ہیں، ہم تیرے سامان کے اندر ایک بادشاہی برتن، پیمانے والا برتن جس سے گندم کی پمیش کی جاتی ہے، وہ برتن چھپا دیں گے، لیکن تُونے گھبرانا نہیں ہے، یہ ہم منصوبہ بنائیں گے، بعد میں پھر ہم تلاشی کریں گے، تیرے سامان سے وہ چیز نکل آئے گی، ہم اس بہانے تجھے یہاں ٹھہرا لیں گے۔ اب وہ راضی ہو گیا۔ جب سامان بھیجا، تھوڑا سا سفر انہوں نے کر لیا، بنیامین بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ اب پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، جب آواز لگائی
تو وہ رکے. آواز لگانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور. انہوں نے پوچھا قالوا نفقد سواع الملک ولمن جاء به. جب انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ ماذا تفقدون، تمہارا کیا گم ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قالوا نفقد سواع الملک، بادشاہ کا وہ برتن گم ہوا ہے، قیمتی برتن. بعض کہتے ہیں وہ سونے کا برتن تھا، وہ گم ہو گیا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاں کیا رواج ہے، اگر کوئی چور ثابت ہو جائے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں قانون یہ ہے جس سے چوری ثابت ہو بطور سزا کہ اس کو وہیں رکھ لیا جاتا ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پہلے ابتدا کرتے ہیں دوسرے کے سامانوں سے. وہاں سے وہ برتن نہ ملا. آخر میں بنیامین کے سامان سے تلاشی لینے لگے تو برتن نیچے گرا. جب برتن نیچے گرا اس وقت وہ کہنے لگے ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی چور ہے اور اس کا بھائی بھی پہلے چور تھا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کا بھائی بھی چور تھا. وہ واقعہ اس طرح ہوا، یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے سال بنیامین پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی زچگی کی حالت میں ان کی والدہ کا انتقال ہو. اب یہ بچے چھوٹے تھے تو ان کی پھپھو نے ان کو اپنے پاس رکھ لی. جب اپنے پاس رکھا تو جب تھوڑا سا چلنے لگے ان کے والد نے کہا کہ اب میرا بیٹا مجھے دے دو. ان کو بڑے پیارے لگتے تھے. اب انہوں نے کہا میں کوئی بہانہ بنا دوں. ان کے جسم کے ساتھ ایک کپڑا بندھا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس نے اپنا کوئی قیمتی ہار یا اس طرح کی کوئی چیز چھپا دی. جب یوسف علیہ السلام گھر آئے پیچھے سے ان کی وہ بھی آ گئی. کہا اس نے میری چوری کی ہے. کیا چوری کی ہے؟ مجھے تلاشی دو. جب تلاشی لی تو وہ ہار یا قیمتی چیز نکل آئی. انہوں نے کہا اب دیکھو اس سے ثابت ہوئی ہے، اب اس کو میں بطور سزا کے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام کو حالانکہ بنایا تو اس نے بہانہ تھا، اس کے پر بغیر گزارا نہیں تھا، تو چوری کا الزام لگا کر اپنے پاس رکھ. اب وہی نشاندہی کر کے تانا مار رہے ہیں ہاں ہاں اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چور تھا. حالانکہ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے تھے. اب یہ باتیں سن کر یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے. اندر ہی اندر ان کو تکلیف تو ہوئی لیکن ان کو جواب نہ دیا. اللہ پاک خود فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. فرمایا اسی طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے. اللہ کے نبی نے اپنے بھائی پہ الزام لگایا. وہ الگ بات ہے، الگ کمرے میں پہلے سمجھا دیا تھا، چل وہ تو الزام نہ ہوا، لیکن ان کے بھائیوں کو تو پتہ نہیں تھا. پھر پریشان تو ان کو کیا. نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کو بلا وجہ پریشان کرے. یہاں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں یہ تدبیر ہم نے کی ہے، یہ تدبیر ہم نے کی ہے، ہم نے اپنی طرف سے تدبیر کی ہے. یوسف جو کام کر رہے تھے یہ ہماری حکمت تھی.
سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیا حکمت تھی؟ توجہ کیجیے، علماء ایک واقعے کی طرف روشنی ڈال رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ملاحوں نے ان کو اپنی بیڑی پہ سوار کیا، تو انہوں نے آگے سے کرایہ نہ لیا، تو بجائے شکریہ ادا کرنے کے حضرت خضر علیہ السلام نے ان کا ایک پھٹا کھارا کہا، ان کا پھٹا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، آپ نے ان کا پھٹا توڑ دیا۔ آگے کیا کیا؟ فرمایا آگے ایک علاقے میں ان کو بھوک لگی، انہوں نے کھانا مانگا، تو پھر انہوں نے کھانا نہ دیا، تو ایک دیوار گرنے لگی تھی، انہوں نے اس دیوار کو اچھی طرح تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کہ جنہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، جنہوں نے اچھا سلوک کیا آپ ان کا پھٹا توڑ رہے ہو۔ ایک لڑکا جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، اس بچے کا جرم بھی نہیں تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تینوں کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ اللہ کے امر سے ہوئے۔ اب سن، اس کے اندر بھی حکمت تھی۔ کیا حکمت تھی؟ فرمایا جو ان کا پھٹا توڑا تھا اس کی حکمت یہ تھی، دیکھنے میں تو نقصان نظر آ رہا تھا، اصل میں یہ ان کا فائدہ تھا۔ کیا فائدہ تھا؟ فرمایا کہ آگے پولیس جو ہے وہ چیک کر رہی تھی، چیکنگ کر رہی تھی، جن کی بیڑیاں کشتیاں پسند آ جاتی وہ پولیس والے اپنی تحویل میں لے لیتے۔ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے، اللہ پاک نے القاء کیا ہے کہ اس کو عیب دار کر دو تاکہ ان کی بیڑی ان کے شر سے بچ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے جو گھبرائے ہوئے تھے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے آپ نے بہت اچھا کیا ہے، چلو ان کا بھلا ہو گیا۔ دیکھنے میں تو نقصان تھا، اصل میں وہ بھی بھلا تھا۔ وہ جو دیوار گرائی تھی، ٹھیک ہے انہوں نے کھانا نہیں دی، اللہ نے بات دل میں ڈالی جو مہمانوں کو کھانا نہیں دیتے وہ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک انہوں نے کرنا ہے۔ اس دیوار کے نیچے یتیموں کا مال پڑا ہوا تھا اور یہ یتیم بچے چھوٹے چھوٹے تھے، جب دیوار گر جاتی تو انہوں نے وہ مال بھی نکال لینا تھا، بھلا انہوں نے کیا مال چھوڑنا تھا جو مہمانوں کو کھانا نہیں دیتے۔ اس لیے میں نے دیوار دوبارہ تعمیر کر دی کہ جب یہ جوان ہوں گے اس وقت پھر دیوار گرائیں گے، خود خزانہ نکال لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ فرمایا وہ جو بچہ قتل کیا تھا وہ بچہ بڑا شرارتی تھا، اس نے بڑے ہو کر والدین کو تنگ کرنا تھا، اور والدین بڑے نیک لوگ تھے، محلے والے بھی تنگ ہو جاتے اور ان کے والدین کو تانے دیتے۔ مجھے اللہ پاک نے القاء کیا، میں نے وہ بچہ قتل کر دیا، اللہ اس کے بدلے ان کے والدین کو نیک اولاد دیں گے۔ فرمایا آپ نے بہت اچھا کیا۔ اب دیکھنے میں تو تینوں نقصان تھے لیکن اصل میں ان کے حق میں تھا۔ اسی طرح یہ بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنی تدبیر کی ہے، دیکھنے میں تو یہ ان کا نقصان ہو رہا ہے، دل آزاری ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہم نے ان کے لیے ایک راستہ نکالا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ فرمایا اسی طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، یعنی یوسف نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، فرمایا ہمارے حکم اور ارادے سے کیا ہے، ہم نے اپنی تدبیر کی ہے۔
یوسف علیہ السلام کے ذمہ یہ بات نہیں لگائی جا سکتی۔ بہرحال پھر جناب والا جب وہ سامان نکلا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بطور سزا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کہنے لگا کہ نہ بھائی، ابا سے ہم نے وعدہ کیا تھا، میں تو نہیں جاتا، تم نے جانا تو چلے جاؤ۔ بعد کہتے ہیں ان کا بڑا بھائی یہودا تھا، وہ وہیں ٹھہر گیا، باقی بھائی چلے گئے۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے جا کر کہا کہ اس طرح چوری زہر ہوئی ہے، بادشاہ نے بطور سزا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کرنے لگے، پریشان بھی ہوئے، صبر بھی کرنے لگے۔ اللہ کی شان ہے، دوبارہ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ان کو بھیجا۔ اب یہ کتنی دفعہ آ رہے ہیں؟ تیسری دفعہ۔ پہلی دفعہ آئے تھے تو بنیامین ساتھ نہیں تھے، دوسری دفعہ آئے تو بنیامین کو وہیں رکھ لیا، اب تیسری دفعہ پھر آ رہے ہیں۔ جب تیسری دفعہ آئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا، اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا پیش کیا۔ اب یوسف علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی بھائی یوسف بھی تھا؟ اس وقت وہ حیران ہو گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ جو دسترخوان ان کے سامنے رکھا ہوا تھا، اس دسترخوان کے اوپر جگہ جگہ لکھا ہوا تھا یوسف یوسف۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو گونی مار کر کہنے لگا، یار سمجھ نہیں آتی، یہ یوسف یوسف لکھا ہوا ہے، کہیں یوسف ابھی زندہ تو نہیں ہے؟ دوسرے بھائی نے کہا، وہ پرانے وقتوں کی بات ہے، اس بات کو تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اب کہاں یوسف آیا؟ اور بھی یوسف کے نام پر لوگ ہیں، کوئی اور یوسف ہوگا، بھلا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی شان۔ ابھی یہ آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے سوال کر لیا، ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کوئی بھائی یوسف بھی تھا؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ وہ حیران ہو گئے۔ قالوا أئنك لأنت یوسف، پھر کہنے لگے أئنك لأنت یوسف، کیا آپ وہی یوسف ہو؟ اب کہنے لگے کیا آپ وہی یوسف ہو؟ آگے سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال انا یوسف وہذا اخی، نام ہاں میں ہی وہ یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بنیامین میرا بھائی ہے۔ ہکے بکے ہو گئے ہیں، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ ہم نے کیا سلوک کیا تھا اور پتہ نہیں آج یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ گھبرانے لگے، جب گھبرانے لگے تو یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم فہو ارحم الراحمین۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، یعنی میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔
اللہ نے سب